عثمانیہ کی فرما روا سلطان مراد ثالث بمطابق 1574 عیسوی کو تخت نشین ہوا اور 1594 میں اس کی وفات ہوئی۔ سلطان مراد ثالث اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ علم و ادب اور شعر و سخن کے بڑے قدردان تھے۔ علوم و فنون میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی جانتے تھے۔ علم و تصوف کی طرف خصوصی میلان تھا۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ علماء کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی افواج کو ریٹائرمنٹ پر پینشن دیتے تھے، جس کی مالیت تقریباً 1,10,000 سنہری لیرہ تھی۔ آپ نے اس بے چینی کو ختم کر دیا جو عموماً تنخواہوں اور پینشنز کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی، کیونکہ لوگوں میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو گیا تھا، اور لشکر میں بالخصوص ینیچری میں تو شراب نوشی کا سلسلہ کچھ زیادہ چل نکلا تھا۔ لیکن اس حکم کی وجہ سے ینیچری میں بغاوت ہو گئی اور مجبوراً انہیں ممانعت شراب کا یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں کمزوری کے آثار شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ سلطان شراب نوشی کی ممانعت کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا، اور وہ اپنے ملک میں شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ینیچری تربیت کے اعلیٰ و رافع حقیقی اسلامی خطوط سے انحراف کر چکی تھی، اور اس کے دل میں ذوق جہاد اور شوق شہادت کا جذبہ ماند پڑ چکا تھا۔ سلطان مراد ثالث نے بائینہ وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے والد نے اس سے پہلے اپنا رکھی تھی۔ اس نے اپنے عہد میں مختلف مقامات پر کئی جنگیں لڑیں۔ 1574 عیسوی میں پولینڈ کا حاکم ہنری ڈی فالوا بھاگ کر فرانس چلا گیا۔ عثمانی خلیفہ نے پولینڈ والوں کو نصیحت کی کہ وہ ٹرانسلفانیا کو اپنا امیر منتخب کر لیں، سو انہوں نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا، اور پولینڈ عملاً 1575 عیسوی میں عثمانیوں کی حفاظت میں آ گیا۔ آسٹریا نے بھی معاہدہ صلح میں اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ 1576 عیسوی میں ہوا اور اس کی مدت 8 سال مقرر ہوئی۔ 1576 عیسوی میں تاتاریوں نے پولینڈ کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ والوں نے سلطان عثمانی سے مدد طلب کی، اور سلطان نے ایک سرکاری معاہدے کی وجہ سے پولینڈ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سلطان مراد نے فرانس اور بلغاریہ کے ساتھ مراعات کی تجدید کی، اور بعض قونصلی تجارتی مراعات میں اضافہ کے ساتھ پہلی مراعات کی بھی بعض دفعات میں بھی اضافہ کر دیا، جو خالصتاً فرانس اور بلغاریہ کے حق میں جاتی تھی۔ ان میں سے اہم مراعات یہ تھیں کہ فرانس کا سفیر سرکاری تقریبات اور حکومتی ملاقاتوں میں دوسرے ملکوں کے سفیروں سے مقدم ہوگا۔ باب عالی پر سفراء کا تانتا بندھا ہوا تھا، جو تجارتی معاہدوں پر دستخط کرانے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ یہ تجارتی معاہدے بعد میں امور مملکت میں غیر ملکی مداخلت کا سبب بنے۔ سلطان مراد ثالث کے عہد میں انگلستان یعنی موجودہ برطانیہ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ نے اپنے ملک کے تاجروں کے لیے خصوصی مراعات حاصل کی، اور صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ انگریزی جہاز برطانوی علم لہراتے عثمانی بندرگاہوں اور ساحلوں پر پہنچتے تھے۔ 1577 عیسوی میں جبکہ طہماسپ کی وفات کے بعد بلاد فارس میں حالات کشیدہ تھے، عثمانیوں نے ایک جنگی مہم روانہ کی جس نے قوقاز میں وسیع علاقے پر پھیلے جنگلات کو کاٹ ڈالا اور تفلیس اور کرجستان کے شہروں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1585 عیسوی میں یہ لشکر تبریز میں داخل ہوا اور آذربائیجان، کرج، شیروان اور لوزستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ عباس فارس کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں سے صلح کی کوشش کی۔ اس نے ان تمام علاقوں سے جو عثمانیوں کے قبضے میں تھے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور اس بات کا بھی عہد کیا کہ وہ اپنی مملکت میں حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم نہیں کرے گا۔ معاہدے کی پاسداری کی ضمانت کے لیے اس نے اپنے چچا زاد بھائی حیدر مرزا کو استنبول بھیج دیا۔ جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ ینیچری نے عثمانی صوبوں میں نافرمانی اور بغاوت کی راہ اختیار کی۔ سلطان نے ان کو ہنگری کی جنگ کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن انہیں آسٹریا کے مقابلے میں شکست ہوئی، جو ہنگری والوں کی مدد کر رہے تھے۔ آسٹریا والوں نے کئی مضبوط قلعوں پر قبضہ کر لیا، جن کو بعد میں سنان پاشا نے واگزار کرایا۔ اسی طرح افلاق، بولان اور ٹرانسلفانیا کے امیروں نے بھی بغاوت کر دی۔
اور وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ پر آسٹریا کے طرفدار ہو کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ 1594 میں سنان پاشا نے آسٹریا والوں کی طرف پیش قدمی کی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اسے کئی شہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سلطان کے حاشیہ نشینوں کی سازشوں کی بدولت صدر اعظم سوخلولی محمد پاشا قتل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو گئے اور ایک قابل، صاحب استقامت و حکمت، ملکی تعمیر و حسن قیادت کے حامل، بیدار مغز، انتہائی لائق پالیسی ساز، مدبر اور ادارتی امور کے ماہر اور عظیم سیاستدان شخص کو قطعاً اس عہدے پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صدر اعظم کی موت ایک بہت بڑا سانحہ اور ایک بہت بڑا المیہ تھی، جس کی وجہ سے شر و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی کا سلسلہ چل نکلا۔ صدر اعظم کا تقرر اور پھر اس کی معزولی روزمرہ کا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے سلطنت کی طاقت کمزور ہو گئی۔ ملکی حالات بھی دگرگوں ہونے لگے، فوج کے کئی دستے باغی ہو گئے، لیکن حکومت میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ اس بغاوت کو فرو کرتی۔ ان بغاوتوں اور شورشوں کے نتیجے میں پولینڈ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کے مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان کا وہ خواب جو وہ صدیوں سے دیکھتے آ رہے تھے شرمندہ تعبیر ہو۔ وہ دنیا کے کونے کونے سے وادی سینا کی طرف ہجرت کرنے لگے تاکہ اسے اپنا وطن بنائیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ابتدائی مراحل میں وہ طور کے شہر میں مقیم ہونے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ اس شہر کو اپنی رہائش اور اقامت کے لیے منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ یہ شہر دراصل خلیج سویز کے مشرقی ساحل پر واقع تھا۔ اس میں ایک ایسی بندرگاہ بھی تھی جہاں تجارتی جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ یہاں جدہ، ینبع، عقبہ اور قلزم سے آ کر جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر کو قاہرہ اور برما سے ایک خشکی کا راستہ بھی ملاتا تھا، جس پر قافلے ہمہ وقت رواں دواں رہتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے لیے یہاں بیرونی طاقتوں سے تعلقات پیدا کرنا اور روابط رکھنا بہت آسان تھا۔ یہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے فوج در فوج آنے والے یہودیوں کو جہاز بھر بھر کر یہاں لا سکتے تھے، اور طور کی بندرگاہ پر اتر کر وہ آسانی سے اس شہر میں قیام پذیر ہو سکتے تھے۔ اس تحریک ہجرت کی قیادت ایک یہودی کر رہا تھا جس کا نام ابراہم تھا۔ اس نے طور کو اپنا مستقر قرار دیا۔ اس کے اہل و عیال بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ابراہم نے طور میں بہت سارے یہودیوں کو آباد کر دیا تو یہاں کی عیسائی آبادی سے اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سینٹ کیتھرین کے چرچ کے راہبوں نے ایک خط لکھا اور سلاطین دولت عثمانیہ کو اس یہودی کے مظالم سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مدد کی درخواست کی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد دلائی کہ مسیحیوں کو یہودی مظالم سے بچانا اور انہیں سینا میں رہائش پذیر ہونے سے روکنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، کیونکہ وہ ان سے اس بات کا عہد کر چکے ہیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر یہودی سینا اور بالخصوص طور کے شہر میں آباد ہوں گے تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے یہاں فتنہ و فساد ہوگا اور امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ چونکہ دولت عثمانیہ شریعت اسلامیہ اور کی روح سے زمینوں کی حفاظت کی ذمہ دار تھی، اس لیے سلطان مراد ثالث کے دور حکومت کے عثمانی ذمہ داروں نے فوراً 3 دیوانی فرامین جاری کیے۔ ابراہم یہودی، اس کی بیوی، بچوں اور تمام یہودیوں کو سینا سے نکال دیا اور انہیں آئندہ واپس آنے اور طور کے شہر میں ٹھہرنے یا اقامت گزین ہونے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ سلطان مراد ثالث 16 جنوری 1598 میں 49 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آیا صوفیہ کے قریب دفن ہوئے۔